بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو یوں دعا کرے، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، وہ تیری رضا کی خاطر دشمن سے جہاد کرے گا یا تیری رضا کی خاطر جنازے کے لیے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ اپنی دائیں طرف بھی نہ تھوکے، کیونکہ اس کے دائیں جانب فرشتہ ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور اسے دفن کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال زمین پر 40 سال رہے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے ہفتے یعنی 7 دن کی طرح، جمعہ یعنی ہفتہ دن کی طرح، اور دن آگ میں تنکے کے جل جانے کی مانند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی و موافقت کرو گے، جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کی موافقت کرو گے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اور کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں حرم میں حالت حرام میں قتل کر دینے پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 چوہیا، نمبر 2 کوا، نمبر 3 چیل، نمبر 4 بچھو، نمبر 5 اور کاٹنے والا کتا۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔